ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یار پاکستان میں اتنی خرابیاں ہیں تو پاکستان ٹھیک کیسے ہوگا؟ لوگوں کے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے گھر پہ، لیکن لوگ شکر ادا کرتے تھے۔ یہ افراتفری کا عالم جو اب ہے، ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، نہ کبھی دیکھا۔ ٹی وی چینلز نے ہمارے ہاں کے لوگوں کو نفسیاتی مسائل کا شکار بنا دیا ہے۔ آپ خبریں دیکھیے کہ کیسے دیتے ہیں۔ عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا۔ کیا نہیں کر سکتے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ چین نے کر کے نہیں دکھایا ہے ہمیں؟ 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھا کے لے گیا ہو۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عارف قاسم ہے، پاکستانی ہوں، دیار غیر میں رہتا ہوں۔ جب ہم پاکستان کی خبریں سنتے ہیں تو ہمیں ایک چیز جو بڑے تواتر کے ساتھ جو مسلسل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، پاکستان تباہ ہو گیا، پاکستان برباد ہو گیا، پاکستان کی معیشت نیچے ہے۔ ہم نے کبھی سچ بات بتاؤں، میں نے تو کبھی معیشت کو اوپر دیکھا ہی نہیں۔ تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یار پاکستان میں اتنی خرابیاں ہیں تو پاکستان ٹھیک کیسے ہوگا؟ ہم اچھائیاں سننے کے لیے نیوز چینل لگاتے ہیں، اور نیوز چینل ہم کو صرف اور صرف برائیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں وہ ہو گیا۔ ایک مائک بندہ لے کے تو پھر وہ چلا جاتا ہوتا ہے، کبھی پیٹرول سٹیشن پہ، کبھی کسی اور جگہ، کبھی شاپنگ پلازا کے باہر میں، اور وہ لوگوں سے مہنگائی کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے، اور لوگ مہنگائی کے بارے میں ویسے بھی پھٹ پڑتے ہیں۔ ہم پھٹ پڑنے کا ہمیں موقع ملنا چاہیے پاکستانیوں کو۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ہم یہ کہہ لیجئے کہ ناشکرے لوگ ہیں۔ اب شکر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بہترین بندوں کو شکر گزاروں میں شامل فرماتا ہے کہ یہ میرے شکر گزار بندے ہیں۔ اب چاہیں تو شکوہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر شکر کرنا چاہیں تو بہت ساری یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم قیام پاکستان کی سٹوری پھر کبھی سنیں گے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن جب پاکستان بنا اور لوگوں نے جب ہجرت کی ارض پاک کی طرف جب آئے تو راستے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کٹ مرے۔ جو پہنچنے والے تھے، 5 لوگ چلے تھے تو 1 پہنچا، 10 لوگ چلے تھے تو 2 پہنچے۔ جو پہنچنے والے تھے انہوں نے پہنچتے ہی شکر ادا کیا۔ ہمارے ہاں اب تو حالات ہی دوسرے ہیں۔ لوگوں نے وہاں اپنی جائیدادیں چھوڑی ہیں، حویلیاں چھوڑ کر آئے، اور یہاں پر بڑی کمپسٹی کی حالت میں، بڑی غربت کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، لیکن شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ایک اپنا وطن دیا ہے۔ تمام لوگ خوش تھے۔ 80 کی دہائی تک اگر آپ دیکھیں تو وہ خوشیاں بہرحال کم زیادہ لیکن کسی نہ کسی صورت موجود تھی۔ 80 کی دہائی تک کسی کے پاس کوئی خاص پیسے نہیں ہوتے تھے، خال کسی کے پاس کوئی موٹر کار تو چھوڑ دیجئے، موٹر سائیکل تک نظر نہیں آتا تھا۔ لوگوں کے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے گھر پہ، لیکن لوگ شکر ادا کرتے تھے۔ یہ افراتفری کا عالم جو اب ہے، ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، نہ کبھی دیکھا۔ آج زیادہ تر لوگ اپنے الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں، اپنی الگ الگ فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں۔ 60 میں، 70 میں، ایون mid 80s تک اگر میں بات کروں تو لوگ 1 2 کمروں کے گھروں میں پورے خاندان آباد تھے، اور اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے مکانوں میں پورے خاندان آباد ہیں۔ لوگ اپنے چچا اور اپنے تایا اور ان کی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے، لیکن شکر گزار تھے لوگ شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے ہم کو ملک دیا ہے اور ہم اپنی زندگی سے خوش ہیں، ہم اپنی زندگی اپنے مقصد کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ اس دور کی اگر میں بات کروں تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گوشت کھایا جاتا تھا۔ یہ آج والی عیاشیاں اس دور میں تو نہیں تھی، لیکن لوگ شکر گزار تھے، لوگ بہتر زندگی گزارتے تھے۔ پھل، فروٹ، گوشت، سبزی جس تعداد میں لوگ آج خریدتے ہیں، یہ سب پہلے تو نہ تھا۔ لیکن آج اگر آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ تو لوگوں کے پاس زبان پر یہاں پر شکوے بھرے ہوئے ہیں۔
مہنگائی ہو گئی، ہائے لٹ گئے، ہائے برباد ہو گئے، ہائے مر گئے، ہائے تباہ ہو گئے۔ بھائی پہلے کے لوگ بھی تو تھے۔ آپ کی زندگی کا اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کے ماں باپ سے بہتر زندگی اگر آپ گزار رہے ہیں تو آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ کے ماں باپ ایسی زندگی نہیں گزار رہے تھے جیسی زندگی آج ہم گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں کتنی موٹر سائیکلیں آج ہیں اور پہلے کتنی تھی، کمپیریزن کر لیجئے۔ پہلے کتنی موٹر کاریں تھیں اور آج کتنی موٹر کاریں ہیں، کمپیریزن کر لیجئے۔ پہلے کتنے لوگوں کے پاس اپنے ذاتی مکان تھے اور آج کتنے سارے لوگوں کے پاس اپنے ذاتی مکان ہیں، کمپیریزن کر لیجئے۔ ایک چیز جو نہیں بدلی وہ پہلے بھی بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے اور آج بھی بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ پاک نے پاکستان کو کیا کچھ نہیں دیا، جتنا دے سکتے تھے اتنا دیا۔ ہمارے پاس پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ہمارے پاس 12 موسم ہیں، ہمارے پاس زرخیز زمین ہے، ہمارے پاس محنتی لوگ ہیں، ہمارے پاس 22 کروڑ عوام ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نوجوان ہیں جو کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اگر چاہیں تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ چاند توڑ کے لا سکتے ہیں، واقعی لا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو کیا کوئی ہنر دے سکے؟ ہماری حکومتوں نے کیا ان کے فیوچر پر انویسٹ کیا؟ چائنا کی اس ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، اس کی مثال ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا چائنا کے لوگوں نے؟ جاپان دوسری جنگ عظیم میں مکمل طور پہ تباہ ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہے۔ بھائی پاکستان میں مہنگائی بہت ہے، کہاں مہنگائی نہیں ہے؟ کیا پوری دنیا میں مہنگائی نہیں ہوئی؟ اور کیا اگر پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے تو کیا اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان پر نہیں پڑے گا؟ چینی 150 روپے کلو ہو گئی، یس وہ ہیڈ لائنز تھی، مسلسل خبریں چل رہی تھی کہ چینی 150 روپے ہو گئی، اب 90 روپے ہے۔ اب خبریں کیوں نہیں چلتی؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں پروپیگنڈا بکتا ہے۔ چینی 150 روپے کلو تھی، ارے بھائی لوگوں نے چینی کھانا کم کیوں نہیں کر دی؟ پوری دنیا میں لوگ چینی کا بوائیکاٹ کرتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کر دیا؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا، جی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا پاکستان میں تو لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ پیٹرول کہاں مہنگا نہیں ہوا؟ اور کیا پیٹرول ہم اپنا پیٹرول خود نکال رہے ہیں؟ اللہ نے دوسری چیزیں ہمیں دی ہیں، ہمیں زرخیز زمین دی ہے، ہمارا جو کسان ہے وہ اس کا سینہ چیر کر کاشت کرتا ہے، وہ نکال سکتے ہیں ہم پیٹرول تو خود نہیں نکال سکتے۔ اور جن ملکوں میں پیٹرول اللہ نے دیا ہے اور وہ نکل رہا ہے، کیا وہاں پر جا کے کسی نے دیکھا ہے کہ وہاں پر اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہ سارا شور شکوہ ہمارے پاس کیوں ہے؟ اس لیے کہ ٹی وی چینلز پر یہ چیز بکتی ہے۔ پاکستان میں کیا اچھائیاں نہیں ہیں؟ لیکن وہ اچھائیوں کا ذکر اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ پاکستان میں اچھائی بکتی نہیں ہے۔ ٹی وی چینلز نے ہمارے ہاں کے لوگوں کو نفسیاتی مسائل کا شکار بنا دیا ہے۔ آپ خبریں دیکھیے کہ کیسے دیتے ہیں، عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا۔ اگر بجلی کی قیمتیں حکومت نے بڑھائی ہیں تو اس کی خبر پتہ کیسے چلتی ہے؟ عوام کو بجلی کا 100 واٹ کا جھٹکا دے دیا حکومت نے۔ یہ انسانیت ہے؟ کیا خبریں اسی طریقے سے چلائی جاتی ہیں؟ کیا پوری دنیا میں پرائز اوپر نیچے قیمتوں کا تعین نہیں ہوتا ہے؟ لیکن کیا اس کی خبریں ایسے چلائی جاتی ہیں جیسے ہمارے ہاں چلائی جاتی ہیں؟ شکر کریں اللہ پاک نے ہمیں ایک ملک، آزاد ملک ہمیں عطا فرمایا ہے جہاں ہم اپنے عقیدے کے مطابق زندگی اپنے عقیدے کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ جا کے دیکھیے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ باحجاب با پردہ خواتین کو، بچیوں کو کالجز اور اسکول یونیورسٹیز میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جن کا داخلہ ہے ان کو گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی شکایتیں لے کر بیٹھے ہوئے، کرنا چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ پاک نے مکمل انسان بنایا ہے، صحت دی ہے، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں۔ یس ہو سکتا ہے ہم پیچھے رہ گئے ہوں، حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، بالکل مانتا ہوں، لیکن کیا ہم آگے نہیں نکل سکتے؟ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس انسان چھوٹا اور باہر کے دوسرے ملکوں میں انسان بڑا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم کیا نہیں کر سکتے؟ آج بھی اگر ٹھان لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو کیا نہیں کر سکتے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ چین نے کر کے نہیں دکھایا ہے ہمیں؟
30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھا کے لے گیا ہو. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ شکوے کیجئے جہاں پر شکوے کرنے چاہیے، لیکن آپ ایک آدمی مائک اٹھاتا ہے اور وہ لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے تاثرات بتائیے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور غریب کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا. یس، غریب کی زندگی پر اثر پڑے گا، لیکن کیا ہم دوسرے طریقے نہیں ڈھونڈ سکتے کہ اگر ایک پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو اس کا استعمال کم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے پاس اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو ہماری بجلی کی کھپت مسلسل بڑھتی کیسے جا رہی ہے؟ لوگوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں. آپ اپنے ماں باپ سے جیسی زندگی آپ کے ماں باپ نے گزاری ہے ان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اگر ان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تو شکوے کا مقام تو نہیں، یہ تو شکر کا مقام ہے. آپ کے ماں باپ کے پاس موٹر کار نہیں تھی، آپ کے پاس ہے، شکر ادا کیجئے. آپ کے ماں باپ کے پاس اگر موٹر سائیکل نہیں تھی اور آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو شکر ادا کیجئے. آپ اگر اپنے بچوں کو حلال رزق کھلا رہے ہیں، شکر ادا کیجئے. اگر آپ کی فطرت صحیح ہے تو شکر کا جذبہ تو اللہ نے دل میں پیدا کیا ہے، لازمی ہوگا. شکر لازمی ہوگا اگر آپ کی فطرت صحیح ہے تو. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے اور آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا نہ ہو تو اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے اندر کے انسان پہ جھانکنے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ یہ جذبہ تو حیوانات میں بھی موجود ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں ملک دیا ہے، ہمیں صحت دی ہے، ہمیں نوجوان قوم دی ہے، نوجوان آبادی دی ہے. ہماری آبادی 22 کروڑ ہے، کیا نہیں کر سکتے؟ ہمارا مزدور باہر کے ملکوں میں جا کر مزدوری کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم اسے تھوڑا بہت پڑھا دیں، اسے تھوڑے بہت سکلز دے دیں اور اسے ہنر دے دیں تو وہ جہاں 1 درہم کماتا ہے وہاں 10 درہم کمائے، جہاں $1 کماتا ہے وہاں $10 کمائے گا، جہاں 1 پاؤنڈ کماتا ہے وہاں 10 پاؤنڈ کمائے گا. ہمارے ملک کا ریونیو بڑھ نہیں جائے گا؟ شکر کیجئے کہ ہماری زمین بانجھ نہیں ہے، زرخیز زمین ہے. یہاں کھیت کھلیان لہلہاتے ہیں، یہاں کے لوگ محنتی ہیں، چاہیں تو اس میں 4 چاند لگا سکتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اگر اپنی فصل کی پیداوار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ریسرچ کریں. ریسرچ کرنے کے لیے اگین پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے. نگیٹیوٹی سے کام نہیں چلتا، اور نگیٹیوٹی ہم پچھلے 70 سال میں دیکھ چکے ہیں. ہمیں کسی جوگا نہیں چھوڑا، کسی قابل نہیں چھوڑا. تو پھر ایک دفعہ پازیٹیو ہو کے کیوں نہیں سوچتے کہ ہاں ایک دفعہ بیٹھ جائیں کہ یہ پاکستان کے مسائل ہیں، ان کے یہ حل ہیں، اور حل ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا انہی حلوں کی مدد سے آگے پہنچ گئی ہے. ان حل کو ہم نے صرف امپلیمنٹ کرنا ہے. بیج ہمارے ہاں کا بیکار ہے، اور اگر باہر کا بیج اچھا ہے، وہ ریسرچ اگر ہم لے کر آ جائیں اور اپنے بیج کو بہتر کر لیں تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ پوری دنیا کم پانی استعمال کرتی ہے، ہم اپنی فصلوں کے لیے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں. کم پانی سے زیادہ فصلیں کیسے نکالی جا سکتی ہیں اگر ہم پتہ کر لیں تو کیا یہ بہتر کام نہیں ہے؟ شکر کریں کہ آج ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم سے پہلے لوگوں کے پاس نہیں تھے. ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آج ہم اگر چاہیں، آج بھی اگر ڈیسائیڈ کر لیں، وہ شارٹ ٹرم سولوشنز کی بات نہیں کر رہا، میں لانگ ٹرم سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر ڈیسائیڈ کر لیں تو یس ہو سکتا ہے 1-2 سال میں کوئی اتنی بہتری نہ آئے، لیکن 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کر جائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں میں شکر کے جذبات کو ابھاریے، اپنے بچوں میں اس شکر کی عادت کو اپنے بچوں میں منتقل کیجیے، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت شکوہ کرتے رہیں. شکر ادا کرنا سیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.